اس سیشن کے اندر ہم اینیمیشن ٹیب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا میری پچھلی ویڈیو میں نے اینیمیشن ٹیب سے ریلیٹ کچھ ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. یہاں میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں اور اس کو ایڈوانس لیول تک لے کے چلتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کسی بھی سلائڈ پر جو موجود ٹیکسٹ یا امیجز چارٹ گراف جو بھی کچھ موجود ہے اگر آپ اس پہ اینیمیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ اینیمیشن ٹیب کی مدد لیتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس ٹیکسٹ پر آپ سب سے پہلے اینیمیشن دینا چاہتے ہیں اسے سب سے پہلے سلیکٹ کریں گے اور یہاں اینیمیشن کے ایریا میں جا کر دیے ہوئے ڈفرینٹ اینیمیشن میں سے اپنے لیے جو بھی اینیمیشن چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کریں. میرا سجیشن ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ پر پہلی مرتبہ اینیمیشن دے رہے ہیں تو انٹرنس کے اندر دیے ہوئے اینیمیشن میں سے کسی کو سلیکٹ کریں. لیکن اگر آپ اسی ٹیکسٹ کو دوبارہ سے کوئی اینیمیشن دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایمفسائز میں جا کر کوئی اینیمیشن کو سلیکٹ کریں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلائڈ جب اینڈ ہو رہی ہو تو لاسٹ میں جو بھی ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس وہ آف ہو جائے وہ چلا جائے تو ایسی صورت کے اندر آپ ایگزٹ میں سے اینیمیشن کو سلیکٹ کریں گے. جبکہ موشن پاتھ کی مدد سے آپ اپنی مرضی سے اینیمیشن سیٹ کرتے ہیں. تو ہم باری باری ان تمام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو ہیڈنگ ہے یہ سب سے پہلے سلائڈ پر نظر آئے اور اس پہ سپوز میں ایکشن یا اینیمیشن سیٹ کرتا ہوں فیڈ کا. اینڈ دین اگر مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو میں کوئی اور اینیمیشن دے سکتا ہوں اپیئر. اگر وہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تو ہم اپنی مرضی سے جو بھی اینیمیشن دینا چاہیں وہ اینیمیشن دے سکتے. اب اس صورت میں سپوز کریں میں نے اسپلٹ کا اینیمیشن یہاں فائنل کیا اینڈ دین اس کے بعد میرے پاس 3 ڈفرنٹ باکسز ہے کلیم سارٹنگ ٹیم ڈیٹا کیپچرنگ ٹیم اینڈ ایڈجسٹنگ. سو مجھے اپنے فرسٹ باکس پر اینیمیشن اپلائی کرنی ہے. میں نے اینیمیشن دے دی فلائی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے فلائی ہو کر آ رہا ہے. سیکنڈ ٹیکسٹ باکس پہ لیٹ اسیوم کریں کہ میں گرو اینڈ ٹرن کا اینیمیشن دیتا ہوں اینڈ تھرڈ ٹیکسٹ باکس پہ فار ایگزامپل میں رینڈم بارز کا اینیمیشن دیتا ہوں. اب جو بھی آپ اینیمیشن سیٹ کرتے ہیں وہ اینیمیشن پین کی مدد سے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اینیمیشن پر اس نے ایک نمبر اپلائی کر دیا ہے. اینیمیشن نمبر اپلائی کرنے کا ایکچوئل بینیفٹ یہ ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نمبر 1 جب یہاں دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ٹیکسٹ اینیمیٹ کرتا ہوا آئے گا. دین اس کے بعد کلیم سارٹنگ ٹیم سے سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ یہ آئیں گے. دین 6 میں آل ٹوگیدر یہ پورا باکس آئے گا اینڈ دین 7 کے اندر آل ٹوگیدر یہ پورا باکس آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جس طرح سے نمبر دیے اسی طرح سے اینیمیٹ کرے گا یا نہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس پریویو کا بٹن دیا ہوا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہیں پر ہی سلائڈ ہمیں نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ہیڈنگ آئی پھر دین اس کے بعد کلیم سارٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ آئیڈینٹیفائی سارٹ اسکین اور پھر اس کے بعد ڈیٹا کیپچرنگ ٹیم کا پورا باکس ایک ساتھ اینیمیٹ ہو کر آیا تھا. ایڈجسٹنگ ٹیم کا پورا باکس ایک ساتھ اینیمیٹ ہو کر آیا تھا. میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں. اگر آپ کی بورڈ سے F5 بٹن پریس کریں گے تو یہ سلائڈ آپ کو فل اسکرین پہ اینیمیٹ کرتے ہوئے آئے گی. چونکہ سلائڈ کی اوپننگ پر میں نے ایک میوزک دیا ہوا تھا اور اس پہ ایک ٹرانزیکشن دی ہوئی تھی تو وہ ٹرانزیکشن کے بعد اب یہاں جو اینیمیشنز میں نے دی ہیں وہ اینیمیشن مجھے فل اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. 10 سیکنڈ ایکچولی میں نے ڈیوریشن سیٹ کیا ہے پوری سلائڈ کے لیے کہ 10 سیکنڈ کے اندر یہ پریزنٹیشن یا 5 سیکنڈ واٹ ایور جو بھی ٹائم میں نے سیٹ کیا اس کے اندر یہ پریزنٹیشن میری ختم ہو جاتی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو اینیمیشنز میں نے یہاں پر دی لیٹ اسیوم کریں کہ اس کے نمبرز غلط دے دیے ہیں یا کوئی اینیمیشن آپ نے غلط دے دی ہے اس کو ختم کرنا ہو تو کیسے کریں گے. اگر آپ کسی بھی اینیمیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں جسٹ رائٹ کلک کریں اور آپشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس ریموو. اس سے یہ اینیمیشن ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا میں نے نمبر 5 والی اینیمیشن ختم کر دی ہے اور اب 6 اس کو مل گیا ہے. سو میں سے بھی ختم کرنا چاہتا ہوں رائٹ کلک اینڈ ریموو. سو اب صرف ہیڈنگ کو اینیمیشن دی ہوئی ہے دین کلیم آئیڈینٹیفائی سارٹ اینڈ اسکین اینیمیٹ کرے گا اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا ٹیکسٹ باکس بھی اینیمیٹ کرے. سو ایسی صورت کے اندر فار ایگزامپل میں نے اسے شیپ کا آپشن دے دیا اور اگر مجھے لیٹ اسیوم کریں کہ یہاں اس باکس پہ کوئی اور اینیمیشن دینی ہے سو میں نے نئی اینیمیشن سیٹ کر دی. تو آپ اینیمیشنز اپنی مرضی سے یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں. اگر آپ نے اینیمیشن تمام سپوز کریں میں نے ریموو کرنی ہے سو میں نے پہلی اینیمیشن پہ کلک کیا ہوا ہے اور شفٹ بٹن پریس کر کے لاسٹ والے پہ کلک کیا رائٹ کلک کیا ریموو کا بٹن پریس کیا ساری میں نے ایک ساتھ ریموو کر دی. اچھا سپوز کریں کہ بائی مسٹیک مجھ سے ایڈجسٹنگ کے باکس پر پہلی اینیمیشن سیٹ ہو گئی پھر میں نے ہیڈنگ کو سلیکٹ کیا اس پہ دوسری اینیمیشن دے دی پھر میں نے ڈیٹا کیپچرنگ کو سلیکٹ کر کے تیسری اینیمیشن دی پھر میں کلیم سارٹنگ کو سلیکٹ کر کے اس پہ چوتھی اینیمیشن سیٹ کرتا ہوں رائٹ. تو مجھ سے مسٹیک سے یہ اینیمیشن جو ہے وہ ان آرڈر سیٹ ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ نمبر 2 پر آئے گی نمبر 1 پہ پہلے ہی آئے گی 3 پہ ہی آئے گی پھر 4 5 6 7
چیک کر لیتے ہیں. اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے پہلے پہ یہ آ رہی ہے, دوسرے پہ ہیڈنگ آ رہی ہے, تیسرے پہ سینٹر کا باکس آ رہا ہے, اور پھر 4 5 6 7 ہمارے پاس اینیمیٹ آ رہی ہے, اینیمیشنز ہو رہی ہیں. اب یہ سارے آرڈر غلط ہو گئے. ایک طریقہ تو یہ کہ میں پھر سے مٹاؤں اور ان کو اینیمیٹ کروں, اینیمیشنز دوں. دوسرا طریقہ یہ کہ میں ان کی جو نمبرنگ ہے ان کو سیکوینس کر لوں. مثال کے طور پر یہ نمبر 1 ہے, آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس نمبر 1 پر جو ہے وہ جو بھی سلیکٹ ہے اسے مجھے جو ہے وہ ایکچولی لاسٹ میں لے کے جانا ہے. سو میں نے اسے ڈاؤن کیا, یہ دیکھیں 2 3 4 5 6 7 لاسٹ نمبر اسے مل گیا, اور اسے 1 نمبر مل گیا. اب 1 کے بعد ایکچولی اسے سیکنڈ پہ آنا چاہیے, اسے تھرڈ پہ جانا چاہیے, تو میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں اور اسے 1 اسٹیپ اوپر لے جاتا ہوں. تو آپ دیکھیں فرسٹ ہو گئی, یہ سیکنڈ ہو گئی, اور یہ تھرڈ ہے. ایکچولی اسے تھرڈ نہیں ہونا چاہیے, سیکنڈ کے بعد پھر اسے جو ہے وہ تھرڈ ہونا چاہیے. سو میں نے اسے تھرڈ کر دیا, اسے میں فورتھ کر رہا ہوں, اور اسکین کو میں ففتھ کر رہا ہوں. تو ڈیٹا کیپچرنگ جو ہے وہ 6 پہ چلا گیا, اینڈ ایڈجسٹنگ جو ہے وہ 7 پہ آ گئی. تو یہاں پر ہمارے پاس نیویگیشنز کے 2 بٹن دیے ہوئے, جس کی مدد سے آپ اپنی اینیمیشنز کو ری آرڈر کر سکتے ہیں, اس کی الائنمنٹ کو اپنے حساب سے چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. اچھا سپوز کریں کہ اگر آپ کسی کو ایک سے زیادہ مرتبہ اینیمیشن دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر پروسیسنگ آف کلیم ہماری جو فرسٹ ہیڈنگ ہے, اسے میں نے ایک ہی اینیمیشن دی ہوئی ہے. اگر میں اسے دوسری اینیمیشن دینا چاہوں, اگر آپ دوسری اینیمیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ اینیمیشن کے ایریا سے سلیکٹ نہیں کریں گے, بلکہ آپ ایڈ اینیمیشن میں جائیں گے اور یہاں سے آپ دوبارہ سے کوئی اینیمیشن دیں گے. مثال کے طور پر پہلے میں نے انٹرنس میں سے دے دی تھی, اب ازیوم کرتے ہیں کہ میں یہاں سے اسپن کی ایک اینیمیشن جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. سو میرے پاس نمبر 1 پہ یہ آئے گا, دین نمبر 8 پہ آئے گا. کیا یہ نمبر 8 پہ آئے یا اس کا نمبر مجھے چینج کرنا ہے, تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اسے 8 کی جگہ سیکنڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو یہ 8 کی جگہ سیکنڈ آ گیا, یعنی فرسٹ پہ بھی اینیمیٹ کرے گی, سیکنڈ پہ بھی اینیمیٹ کرے گی, اور لاسٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایگزٹ ہو جائے. سو ایسا کرنے کے لیے میں نے ایڈ اینیمیشن پہ جا کر فار ایگزامپل اس کو ڈس اپیئر کر دیا, یا میں اسے سویپ شیپ کر دیتا ہوں, تو لاسٹ میں یہ اینیمیشن جو ہے وہ میری ریموو ہو جائے گی, اور اسے نمبر 9 کا نمبر مل گیا ہے. تو ہم چیک کرتے ہیں. سو نمبر 1 پہ یہ ہیڈنگ آنی چاہیے, یہ دوبارہ سے اینیمیٹ ہوگی, پھر اس کے بعد 3 4 5 6 دین 7 دین 8 اینڈ دین اگین یہ ہیڈنگ ڈس اپیئر ہو رہی ہے 9 نمبر پہ. تو یعنی آپ اگر کسی بھی ٹیکسٹ کو ایک سے زیادہ اینیمیشن دینا چاہیں تو یہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اچھا جب آپ اینیمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اینیمیشنز کے ایفیکٹس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. ازیوم کریں کہ میں اس پہ 2 اور 9 کو ختم کر رہا ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, سو میں نے اسے سلیکٹ کیا, 2 کو رائٹ کلک ریموو, اینڈ دین اب نمبر 8 والے پہ رائٹ کلک اینڈ دین ریموو. اب اس پہ صرف ایک ہی اینیمیشن ہے نمبر 1, اور وہ کیا ہے, یہ شیپ کی فارم کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ایفیکٹس کو اگر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایفیکٹ آپشن دیا ہوا ہے, یہ ان ہو رہی ہے, میں اسے آؤٹ کر دیتا ہوں. یہ اس طرح سے اگر دیکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ سرکل فارم کے اندر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, سرکل فارم میں آ رہی ہے. اگر آپ اس کو باکس فارم میں دیکھنا چاہ رہے ہیں, باکس فارم میں آ رہی ہے. تو یہاں پر ہر اینیمیشن کی آپ کے پاس ویرائٹیز اویلیبل ہے. ایفیکٹس آپشن میں جا کر آپ کو جس طرح سے دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہ فلائی ہو رہی ہے, اگر میں فلائی اس کا فرام باٹم کی جگہ فرام لیفٹ چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں فرام لیفٹ کی طرف سے فلائی ہو کر آ رہا ہے. اگر میں اس کا فلائی فرام ٹاپ چاہ رہا ہوں, یہ ٹاپ سے فلائی ہو کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کے اندر سپوز میں نے اسے گرو اینڈ ٹرن دیا ہوا تھا, تو ایفیکٹس میں جا کے میں یہ آل آبجیکٹ ایک ساتھ آ رہا ہے, میں آل ایٹ ونس کا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آل ایٹ ونس آ رہا ہے لیکن آبجیکٹ کے فارم میں نہیں آ رہا. بائی پیراگراف کر دیتے ہیں تو ایک ایک لائن سیپریٹلی مجھے نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے یہاں پر ایڈجسٹنگ میں بھی ول کی فارم کے اندر آ رہا ہے, اور میں اسے چینج کرنا چاہوں, لائک اسے اس طرح کے اسٹائل میں دیکھنا چاہوں, تو آپ کے پاس ورائٹیز اویلیبل ہیں. آپ اپنی اینیمیشن کی ایفیکٹس کو چینج کر سکتے ہیں, اس پہ نئی اینیمیشنز لگا سکتے ہیں, اینیمیشنز کے آرڈر کو چینج کر سکتے ہیں, اینیمیشن کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نئی اینیمیشن ایڈ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اب سپوز کریں کہ آپ 2 آبجیکٹس کو ایک ساتھ اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ساری ایک ساتھ آ جائے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پی پی ٹی میں جب آپ پلے کرتے ہیں تو پہلی اینیمیشن پلے ہوتی ہے, اس کے بعد سیکنڈ, اس کے بعد تھرڈ, اینڈ دین اس کے بعد فورتھ. اچھا اگر میں یہ چاہوں کہ ساری آل ٹوگیدر اینیمیٹ کرے تو کیا ہوگا؟ تو آپ یہاں دیکھیں یہ اینیمیشن کی ٹائم لائن دی ہوئی ہے, پہلے کیا پلے ہوگی, پھر اس کے بعد کیا آئے گا, پھر اس کے بعد کیا آئے گا. رائٹ, یہ ساری اینیمیشنز دی ہوئی ہیں آپ کے پاس. اچھا یہ ساری اینیمیشنز اسٹارٹ ہو رہی ہے, اس وقت آن کلک پہ رکھنا ہے, وتھ پریویس والے کے ساتھ رکھنا ہے, آفٹر والے کے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ تو میرا نمبر 1 ہے.
सपोज नंबर 2 को मैं कहता हूं कि ये क्लिक पर या ऑटोमेटिक नहीं होगी बल्कि प्रीवियस वाले के साथ स्टार्ट होगी। तो प्रीवियस वाले के साथ स्टार्ट होगी तो फायदा क्या होगा कि सब एक साथ हमारी प्ले हो जाएगी। फिर इसी तरह से नंबर 2, 3 को मैं कहता हूं कि ये प्रीवियस के साथ स्टार्ट होगी, और लास्ट वाले को भी मैं कह देता हूं ये प्रीवियस के साथ स्टार्ट होगी। ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली ये बुरा लगेगा। प्रीव्यू पे जा रहे हैं, ये देखें सारी एनिमेशंस, सारे ऑब्जेक्ट्स पर एनिमेशंस ऑल टुगेदर एक साथ आ रही है, राइट। तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या हम एनिमेशंस एक साथ दे सकते हैं या प्रीवियस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूं।